ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کے آدمی تھے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کے آدمی تھے کہ جو پہلے بہت ریلیجیس نہیں تھا، اور آپ ویسی زندگی جی رہے تھے جس طرح آپ کے باقی فیملی ممبرز جی رہے ہیں، اور پھر کچھ ایسا ہوا آپ کی زندگی میں کہ آپ نے سوچا یار پتہ کیا ہے، میں اس ہدایت کو سنجیدگی سے لوں گا۔ مجھے نہیں پتہ یہ کیسے ہوا، ہو سکتا ہے آپ نے کوئی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھی ہو تو ایسا ہوا ہو یا آپ نے کوئی خطبہ اٹینڈ کیا ہو، جیسے بھی ہوا، لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے، اور جب یہ اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کریں گے نا، تو سب سے پہلے لوگ جو آپ میں چینج دیکھیں گے نا، وہ آپ کی خود کی فیملی ہوگی۔ وہ نوٹس کریں گے کہ بھائی آپ پہلے جیسے نہیں رہے، آپ نہ پہلے کی طرح بولتے ہو، نہ آپ پہلے کی طرح بیہیو کرتے ہو، نہ پہلے کی طرح ویسے گھومتے ہو، اور ایون کہ آپ کے تو اب وہ دوست بھی نہیں رہے۔ جب آپ اللہ کے راستے کی طرف آتے ہو نا، تو یقیناً آپ اپنے کچھ دوست جو ہے وہ کھو دیتے ہو، کیونکہ آپ کے وہ جو دوست تھے وہ کچھ کافی بری چیزیں کیا کرتے تھے، اور اب آپ کو پتہ لگ گیا تو اب آپ نہیں کریں گے وہ، سو آپ کے فرینڈس جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایون آپ کی فیملی بھی کہتی ہے یار تمہارا رویہ عجیب سا ہو رہا ہے۔ کچھ تو کہیں گے کہ یار یہ تمہارے چہرے پہ کیا ہے، تم شیو کرنا بھول گئے ہو کیا گیا تمہیں؟ اور اگر کوئی لڑکی حجاب کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کی فیملی شوق میں ہو جاتی ہے، اور یہ ایک مسلمان فیملی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تم شادی پہ اس طرح بن کر جاؤ گی؟ میں نہیں بیٹھوں گا تمہارے ساتھ گاڑی میں، تمہیں کیا لگتا ہے ہم کون ہیں؟ ایک دم تم جو ہے بہت بڑے اسلام کے جو ہے وہ سفیر بن گئے ہو۔ کس نے مرنے سے پہلے تمہیں شیخ بنا دیا ہے کہ اچانک سے ہم تمہیں دیکھیں کہ بہت بڑا عجیب متقی آدمی ہے؟ یاد ہے تم پچھلے سال کس طرح کے تھے؟ یعنی اچھا اب تم جا کے نماز پڑھو گے؟ یار پلیز یار، مجھے پتہ ہے یار تم کیسے ہو، ٹھیک ہے نا؟ نہ کہ صرف آپ اپنے دوستوں کو کھوتے ہیں، بلکہ آپ کی خود کی فیملی آپ سے اس طرح کا بیہیویئر کرتی ہے کہ آپ وہ برداشت نہیں کر پاتے، اور ہر ٹائم باتیں، ہر ٹائم تنقید، کوئی بھی ان کو چانس ملتا ہے وہ آپ کو باتیں سنائیں گے۔ وہ کچھ نہ کچھ کہیں گے آپ کی داڑھی کے بارے میں، کچھ نہ کچھ کہیں گے آپ کی نماز کے بارے میں، کچھ نہ کچھ کہیں گے آپ کے دینی لیکچرز کو اٹینڈ کرنے کے بارے میں، وہ کچھ نہ کچھ کہیں گے اگر آپ نے اپنے بچوں کو اسلامک اسکول میں داخل کروایا تو، اور اگر وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں عشاء کی نماز پر، فجر کی نماز پر جاتے ہوئے، تو وہ کچھ نہ کچھ کہیں گے ضرور۔ اور وہ جو باتیں ہیں نا یار سبحان اللہ، وہ تکلیف دیتی ہیں، وہ واقعی میں تکلیف دیتی ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے ہمارے نوجوان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، ان کی فیملی کہتی ہے کہ بھائی تم یہ نہ کرو، مسجد میں مت جاؤ، تم اپنا وقت ضائع مت کرو۔ یقین مانی میں ایسی کہانیاں بھی جانتا ہوں جہاں پہ فادر کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ کلاس کے دوران جو ہے نماز پڑھنے جا رہا ہے، کیونکہ اس کی جو کلاسز ہیں وہ 2-3 گھنٹوں کی ہیں، اور کلاس کے درمیان وہ ظہر پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کے پڑھتا ہے بجائے لائبریری کی، کیونکہ لائبریری میں بہت سارا فتنہ ہے۔ تو زیادہ بہتر نہیں کہ بندہ نماز پڑھے اور وہیں پہ بیٹھ کے جو ہے تھوڑا سا پڑھ لے۔ وہ باپ کو پتہ لگ گیا بیٹا تم انتہا پسند ہوتے جا رہے ہو، اور انتہا پسندی کیا ہے فادر کے ذہن میں؟ کہ بیٹا جو ہے وہ ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ انتہا پسندی ہے ان کے لیے۔ اور یہ باتیں میں مسلمان خاندانوں کی بتا رہا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ نان مسلم جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا کہ مسلمان خاندان کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ میں ایسی پرسنل سچویشنز کے بارے میں جانتا ہوں جہاں پہ والدین کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے کالج کی فیس ہی نہیں بھریں گے، ہم تمہارا رشتہ ہی نہیں ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ تم اس حجاب کو اتار دو اپنے اوپر سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تمہیں اپنی بیٹی نہیں مانیں گے جب تک تم یہ پردہ وغیرہ اتارتی نہیں ہو۔ اور یہ ماں کہہ رہی ہوتی ہے، اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ آپ کو خود ہی لگنے لگ جاتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ وہ کہیں گے یار کس طرح کی بیٹی ہو تم اپنے والدین کو شرمندہ کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم اتنے بھی مسلمان نہیں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہم اپنی فیملی میں نہیں کرتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کوئی مسجدی اور مدرسے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سب کچھ یہاں نہیں چلتا۔ ان مسجد یا مذہبی لوگوں کی طرح نہیں بنو، یہ وہ باتیں کہتے ہیں۔ اور پتہ مزے کی بات کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی اپنے دادا پر دادا کی تصویر مل جائے نا گھر میں، کوئی پرانے زمانے کی، تو آپ دیکھیں گے کہ جناب آپ کے دادا کی سبحان اللہ یہ لمبی داڑھی، اور آپ اپنی جو دادی ہیں ان کی تو پکچر ہی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ انہوں نے نقاب لیا ہوا ہے۔ تو اب بتائیں کہ اصل میں فیملی کے ساتھ ٹرو کون ہے، اور اصل میں فیملی کے لیے امبیرسمنٹ کون ہے؟ اور آپ ہیں وہ جو اس سارے کے درمیان جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی آ کے نان مسلم یہ کہتا ہے نا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو، تو آپ پتہ کیا کہتے ہو گے؟ اچھا، بلکہ میں تو اور زیادہ پختہ ہو جاؤں گا اب دین پہ۔ آپ تو باقاعدہ زیادہ جوش پکڑ جائیں گے اگر کوئی اسلام کو دشمن آپ کو کہے کہ جناب تمہارا یہ ٹھیک نہیں ہے، تم اس کو چھوڑ دو، تو آپ میں تو باقاعدہ اور آگ لگ جائے گی، کیونکہ ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں جب کچھ ہوتا ہے، اور جب ہمارے مذہب کے وقار پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، تو چاہے اس غصے کی کوئی سنس بنتی ہو یا نہ سنس بنتی ہو۔ اور جب آپ کی خود کی فیملی آگے کہتی ہے دیکھو یار ہم تم سے پیار کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس طرح کے بن جاؤ، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو کالج میں فیل ہو جاتے ہیں، جو جن کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، جن کی لائف جو ہے جو بدقسمت لوگ ہوتے ہیں،
پتہ ہے کیا، تمہیں کچھ پٹیاں پڑھا رہا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کی صحبت سے باہر نکلو. تو اصل میں وہ ہیں جو آپ کو دور کر رہے ہیں، تو آپ اس سے کیسے ڈیل کریں گے؟ اور سب سے غلط رسپانس اس پریشر کا ہے غصہ کرنا. اور مزید بات تو کیا ہے کہ یہ سب سے کامن رسپانس بھی ہے. آپ کے والد آپ کو آپ کی داڑھی کے اوپر کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ نوجوان خون ہیں، تو آپ آگے سے کہتے ہیں اچھا یہ سنت ہے، آپ ثقافت کی پیروی کر رہے ہیں، میں سنت کی پیروی کر رہا ہوں، آپ نہیں مجھے بتائیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور آپ دروازہ ان کے منہ پہ مار دیتے ہیں. نہیں، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہتے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس طرح سے بات کریں. یہ تو صرف آپ کی داڑھی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو کیا کہا تھا؟ جا کر بتوں کو سجدہ کرو بیٹا. تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تحمل چھوڑا تھا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام غصے ہوئے تھے؟ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں مسلمان. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اگر وہ تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ میرے ساتھ اس کو شریک بناؤ جس کو تم نہیں جانتے، تو ان کا کہنا نہ مانو، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ. ان کا کہنا ماننا الگ چیز ہے، ان کا احترام کرنا الگ چیز ہے.